سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حضور صاحب سجادہ حضرت سید محمود اشرف صاحب اشرفی جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی حکم و ہدایت پر حاضر ہوا ہوں۔ دراصل معاملہ بات یہ ہے جو مجھے پیش کرنی ہے۔ 13 جولائی 2026 27 محرم الحرام امسال، جو 27 محرم الحرام کی شب میں جامعہ اشرف کا جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے، اس جلسے میں اس سال جناب پروفیسر شمیم الدین احمد منامی صاحب کا خطاب ہوا، اور اس خطاب میں انہوں نے مخدوم پاک کا ذکر کیا، مختلف باتیں پیش کی، لیکن خطاب کے ایک حصے میں آ کر انہوں نے اس آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پیاری ہیں، محبوب ہیں۔ یعنی اپنی پیاری چیز، اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بھلائی نہیں ملے گی یا بھلائی کا مقام تمہیں نہیں ملے گا۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کی ذات اور اس آیت کریمہ کا مصداق مکمل طور پر ہیں، اور ان پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے، روشن ہے، بے شک آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں جو اس آیت کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر منامی صاحب نے جس معاملے کو اٹھایا کہ انہوں نے خلافت کے کو موضوع بنا لیا، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کو خلافت کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ساتھ ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، آپ کی خلافت کے بارے میں پتہ چلا، خبر ہوئی تو حضرت علی نے آیت پر زبان حال سے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملی، خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، اور حضرت علی کو خبر ملی تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کے اس حصے کو جو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہے، شاید عوام میں اکثر افراد نہ سمجھے ہوں، لیکن علماء کرام نے اس کا مفہوم، مدعا، مضمون اور ما فی الضمیر جو وہ کہنا چاہتے تھے، اس کو علماء نے تو بہرحال اچھی طرح سمجھا ہے، ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا مفہوم و مضمون یہ ہے کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کو خلافت کی خبر ملی تو حضرت علی نے اس خلافت کے منصب کو قربانی دے دی، اور خلافت کا منصب جو عظیم منصب ہے، جو باعث فضیلت ہے، اس کی قربانی پیش کر دی۔ تو گویا حضرت علی نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا، اس آیت کریمہ کے مصداق بن گئے کہ انہوں نے اپنی پیاری چیز قربان کر کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو قربان کر کے مقام بر پا لیا انہوں نے۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں آپ نے اپنی خلافت جو حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں محبوب چیز کو قربان کر دیا۔ دو باتیں صاف طور پہ نظر آتی ہیں، صاف طور پہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، گویا وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، یا زیادہ حقدار نہیں تھے، یا حضرت علی سے زیادہ حقدار نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ حقدار حضرت علی تھے، اور حضرت علی خلیفہ نہیں بنے تو گویا انہوں نے ترک خلافت کر کے قربانی دے کے مقام بر حاصل کر لیا۔ اس آیت کے مصداق بن گئے، اس آیت کا انطباق ان کے اوپر کیا گیا۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو گویا وہ حضرت عمر فاروق خلافت کے حقدار نہیں، خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، لیکن انہوں نے اب اس خلافت کو ترک کر کے قربانی دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کے زمانے میں
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اس خطاب کے اس حصے کا جو ماحصل ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، یہ مکمل عقائد اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف۔ تمام اہل سنت کے علماء کا ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور احق الخلافہ بھی ہیں، خلافت کے سب سے بڑے حقدار اور مستحق بھی ہیں۔ آیات و احادیث سے ہمارے علماء نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو وہ بالکل مدلل مبرہن کر دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق، شیخین کی افضلیت اور شیخین کی احقیت، یعنی شیخین تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور شیخین تمام صحابہ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی تھے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ لیکن منامی صاحب کی تقریر نے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت علی سب سے بڑے حقدار ہیں، جو اہل سنت کے موقف کے خلاف۔ یہ بات وہ اسٹیج پر بول گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ہمیں ابھی افسوس ہے کہ اسٹیج پر اس وقت جیسے حالات بنے، ان کی تقریر کے بعد فوراً دستار بندی کا ایک پریشر، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بوندا باندی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد وقت نہیں مل سکا۔ اور تیسری بات کہ وہ اس دستار بندی کے بعد اترے اور اترنے کے بعد جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہی خانقاہ سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسے کچھ آزار بنے، کچھ لوگ سکتے میں تھے، کچھ لوگ خاموش تھے، دیکھ رہے تھے۔ بے چینی تمام علماء کے اندر پائی گئی، مفتیان کرام اور علماء جنہوں نے محسوس کیا اس بات کو، ان کے اندر بے چینی پائی گئی۔ لیکن کمزوری یہ رہی کہ اسٹیج پر اس کا رد نہیں ہو سکا یا ان سے وضاحت طلب نہیں کی گئی، اور اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ اور حضور صاحب سجادہ نے اسٹیج سے اترتے ہی سب سے پہلے عارف میاں سے پوچھا، منمی صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے، کہ وہ کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صاحب سجادہ یہاں آئے، ہماری آفس میں آئے۔ مولانا فاضل صاحب میسوری، مولانا سیف خالد، مولانا منظور عالم اشرفی اور دیگر علماء، مولانا جمال الرافع، سیف خالد صاحب سب موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ یہ غلط ہو گیا ہے، غلط بات بول کر وہ چلے گئے ہیں، اور اس دن سے بے چینی ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد بیچ میں بہرحال یہ بھی بات آئی کہ ان سے پہلے رابطہ کر کے وضاحت طلب کی جائے، تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں سے مولانا شبیر احمد، مفتی شبیر احمد راج محلی جامعی نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے باضابطہ یہ بیان دیا، اور ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود متکلم ہیں، وضاحت کر دیں اپنی اس تقریر کے اس حصے کی، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ آپ متکلم ہیں۔ تو انہوں نے صاف کہا میں اس پر کوئی وضاحت نہیں دیتا، اور انہوں نے فون کاٹ دیا۔ یہ مفتی شبیر راج محلی صاحب نے بیان دیا ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ ان کو وضاحت کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ میں ان پر ڈائریکٹ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن ان کے حواری موالی کی طرف سے فیس بک پر بیان آ رہا ہے، جو ان سے متعلق افراد ہیں، خانقاہ منامیہ گیا سے بیان آ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے یعنی یہ قرینہ سا بن گیا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھا ہے اور جو وہ تاثر دینا چاہتے تھے، جسے ہم لوگوں نے سمجھا، وہی وہ ان کا موقف ہے، یہ اس کے قائل ہیں۔ اس لیے انہوں نے وضاحت نہیں دی کہ وہ صدیق شیخین کے مقابلے میں حضرت علی کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، خلافت کا حقدار، اور حضرت علی کا خلافت سے دستبردار ہو جانا یا خلافت کا دعویٰ نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنے کو حضرت علی کی قربانی شمار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک گمراہانہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے۔ اہل سنت کے علماء، مشائخ، صوفیاء سب کا اجماعی موقف ہے، چاہے حضرت غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، محبوب الہی ہوں، مخدوم پاک ہوں، سب کا یہ اجماعی موقف ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس موقف، اپنے موقف یعنی حضرت علی کی تفضیل اور خلافت کی حقیت، زیادہ حقدار ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ ہمارا اس وقت تحقیق کا موضوع نہیں ہے۔ تحقیق پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، فضائل پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، حضرت علی کے بھی فضائل کم نہیں ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو کا یہ محل نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق کا نہیں ہے، مسئلہ فیصل ہو چکا ہے۔
اہل سنت کا موقف بن چکا ہے، تو اب 1400 سال کے بعد کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کوئی موقف دے سکے۔ کوئی موقف دینے کی اہلیت رکھنے والا کوئی اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف اپنے اسلاف، بزرگوں اور علماء مشائخ کے موقف کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ اسٹیج پر جو کم ہمتی کہیے، عزیمت پہ عمل نہ ہو سکا، فوراً فیصلہ نہ ہو سکا، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، لوگ چیمی گوئیوں میں رہ گئے، کچھ ایسے معاملہ حالات اور آثار بھی بنے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر سکے، لیکن یہ سارے آثار کے بعد ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ کمزوری ہوئی ہے کہ بروقت اسٹیج پر اس کی صفائی نہ ہو سکی، اور اس کے لیے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان جو ہم جاری کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہمارا موقف سامنے آئے، جامع اشرف کا، خانقاہ اشرفیہ کا، حضور صاحب سجادہ کا، علماء جامع اشرف کا یہ موقف سامنے آئے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک صرف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، نادم، ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں بلا خوف لومۃ لائم کہ ہم سے کمزوری ثابت ہوئی ہے، کہ ہم نادم ہیں اس بات پر، اور استغفار پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے سب کو۔ تو یہ اس موقف کو واضح کرنا تھا۔ الحمدللہ تمام علماء اہل سنت کا موقف ہے، اکابر اہل سنت کا موقف، مشائخ کا موقف، سب کا موقف، لیکن میرے لیے آخری یہ ہے، ہمارے طریقت کے امام اور خانواد اشرفیہ، خانقاہ اشرفیہ، سب کے مرکز عقیدت قدوۃ الکبریٰ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی عثمانی علیہ الرحمت و رضوان غوث العالم محبوب یزدانی کا جو موقف ہے، وہ موقف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ تمام سنی اشرفی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے اپنا موقف بنائیں گے، اور منامی صاحب سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ غور کریں گے اور اہل سنت کے موقف پر ضرب لگانے کے بجائے اپنے لیے ہدایت کا راستہ اپنائیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے ہمارے یہاں سے موقف انشاءاللہ اس سے پہلے جو موقف کا اعلان ہو چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال عرس میں کیا جائے گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر سال مخدوم پاک کا کہ موقف کے تلاوت و نعت کے بعد، مخدوم پاک کے موقف کے بعد جلسے کا آغاز ہو، اور تمام لوگوں کو یہ متنبہ کر دیا جائے کہ یہ موقف ہے، اس موقف کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں۔ حضرت مخدوم پاک کا جو موقف ہے کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رسالہ قبریہ ہے، اور یہ رسالہ حضرت مخدوم پاک نے اپنے آخری دور میں اپنے روضے پر قبر تیار کرا کے، قبر کے اندر جو آپ نے چلہ فرمایا اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا، اسی لیے اس کا نام رسالہ قبریہ ہے۔ میں تیزی سے پڑھتا ہوں اس کو۔ سبحانہ من عز شانہ وعلی امرہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی نبیہ افضل الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علی من اتبع الہدی وعلی اخواننا واحبابنا۔ نحن آمنا وصدقنا باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلنا جمیع احکامہ، ونحن نؤمن ونعتقد بجمیع اعتقاد اہل الاسلام والایمان کما ہی ارادۃ اللہ ورسولہ، کما قال اللہ تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آیت کریمہ کے بعد پھر مخدوم پاک فرماتے ہیں نؤمن باللہ ورسولہ ونعتقد بفضل اصحابہ۔ اردو میں اب یہاں سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث العالم محبوب یزدانی کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، نعتقد، اعتقاد رکھتے ہیں بفضل اصحابہ، رسول پاک کے اصحاب کی فضیلت کا، مجموعی تمام صحابہ کی فضیلت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، توجہ دینے کی بات ہے کہ منامی صاحب کا موقف غوث العالم کے موقف کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں وحق الخلافت ابو بکر ابن ابی قحافہ علی سائر المسلمین والتابعین، کہ حق الخلافہ، خلافت کے سب سے بڑے حقدار ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، علی سائر المسلمین، تمام مسلمان و تابعین پر۔ پھر فرماتے ہیں ثم افضل اصحابہ واحق الخلافت عمر، کہ پھر تمام صحابہ میں افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار عمر ہیں، ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ، پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہما۔ یہ حضرت مخدوم پاک کا موقف ہے، یہی خانقاہ اشرفیہ کا موقف ہے، یہ علماء جامع اشرف کا موقف ہے، اور اس موقف کے خلاف جو بولے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آگے مخدوم پاک فرماتے ہیں
اس موقف کو بیان کرنے کے بعد اس رسالے میں توجہ رہے کہ آخری دور کا رسالہ غوث العالم محبوب یزدانی کے مقام پہ پہنچنے کے بعد رسالہ قبر میں لکھ رہے ہیں. مخدوم پاک اس میں فرماتے ہیں کہ فقیر پر اس قیام کے دوران 70,000 تجلیات جمال الہیہ کا نزول ہوا. تو جس عقیدے کے ساتھ 70,000 جمال الہیہ کا نزول ہوا ہے وہ اس عقیدے کو مخدوم پاک فرما رہے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ہمارے تمام فرزندانوں، برادرانوں، محبینوں، معتقدین کو یاد رہے کہ ہم اسی پر تھے، اسی پر ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہیں گے. یہ مخدوم پاک نے فرمایا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور آگے فرماتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت پاؤ گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. آگے مخدوم پاک فرماتے ہیں جس کا مذکورہ بالا عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ اور زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہیں اور خدا اس سے راضی نہیں. گمراہ و زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہیں. اب اس بات پہ توجہ دیجیے گا، جس سے جو گمراہ و زندیق ہو، مخدوم پاک کا مخالف ہو، چاہے بند لفظوں میں ہو یا کھلے لفظوں میں ہو، مخدوم پاک کا موقف ہو، مخدوم پاک کا فیصلہ ہے. جو مخدوم پاک کو مانتے ہیں کم سے کم ان کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ مخدوم پاک اس موقف کے مخالف کو گمراہ و زندیق فرماتے ہیں اور ہم اس سے بیزار ہیں. اور جس سے مخدوم پاک بیزار ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے مخدومی فیضان نہیں مل سکتا. جس سے مخدوم پاک بیزار ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے. اس کے علاوہ جناب پروفیسر منامی صاحب نے اپنی تقریر میں اور بھی علمی اور تاریخی غلطیاں چوک کی ہیں. میں اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے تقریر کے ابتدائی حصے میں حضور صاحب سجادہ سید محمود اشرف اشرفی جیلانی دامت برکاتہم کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا سجادہ نشین بتایا، اور وہ سجادہ نشین سید مختار اشرف، سید اظہار اشرف یا حضور اشرفی میاں کے سجادہ نشین نہیں ہیں، بلکہ وہ جن کے سجادہ نشین تھے ان کا تسلسل ہے. یعنی غوث العالم محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سجادہ نشین ہیں. حضرت نور العین کے بعد حضرت شاہ حسن سجادہ نشین ہیں، اور ان کے خاندان سے یہی سجادگی کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے. خلف اکبر حضرت نور العین کے سجادہ نشین ہیں، اس لیے خانقاہ کا نام خانقاہ حسنیہ سرکار کلاں ہے. دوسری چوک انہوں نے لطائف اشرفی کے بارے میں فرما دیا وثوق و اعتماد کے ساتھ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لطائف اشرفی نے کو صرف نظام یمنی نے مرتب نہیں کیا، بلکہ 2 مرتب ہیں اس کے. بلا دلیل دعویٰ ہے کہ حضرت کے لطائف اشرفی کے مرتب 2 ہیں. ہاں، مکتوبات اشرفی کے مرتب 2 ہیں، حضرت نور العین اور حضرت شاہ نظام یمنی علیہم الرحمہ. لطائف اشرفی کے بلا کسی تردد کے صرف تنہا مرتب ہیں حضرت شاہ نظام یمنی خلیفہ مخدوم اشرف. میں کہتا ہوں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لطائف اشرفی کے مرتب صرف شاہ نظام یمنی ہے. کلام اس میں بہت سارے لوگوں کا ہے، وہ مرتب ہیں، مصنف نہیں ہے، ترتیب دیا ہے انہوں نے. دوسری بات، انہوں نے جناب فاضل میسوری صاحب نے جو کہا کہ مخدوم پاک ہندوستان کے اندر وحدت الوجود کے نظریے کے مبلغ ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت مخدوم پاک صرف وحدت الوجود کے مبلغ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے عبداللہ سمنانی سے وحدت الشہود کی تعلیم لی ہے. یہ بالکل تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بودھی بات ہے. سب سے پہلے اس لیے کہ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو شروع میں حضرت مخدوم پاک نے جن سے فیض پایا ہے، تربیت لی ہے، بالکل سچ ہے، لیکن وہ وحدت الشہود کے قائلین میں سے نہیں ہیں. وحدت الشہود کی اصطلاح ہی امام ربانی مجدد الف ثانی جو 12ویں صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں پیش کیا. اگر کوئی اس سے پہلے وحدت الشہود کے نظریے کا کوئی اس اصطلاح کا کہیں وجود بتا دے، وحدت الشہود کا کہیں انہوں نے قول نہیں کیا، نہ مخدوم پاک کو وحدت الشہود پڑھایا ہے. دوسری بات یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ان سے وحدت الشہود لیا اور حضرت عبد الرزاق کاشی سے وحدت الوجود کے لیے خصوص الحکم فتوحات مکیہ سبقن پڑھی، ادھر سے وحدت الوجود لیا، ادھر سے وحدت الشہود لیا، یہ کتنی بودھی بات ہے. تو آخر میں عرض یہ کرنا ہے کہ ان کی تقریر کا وہ حصہ آمدن گویا انہوں نے بند لفظوں میں اپنی فکر اور اپنا نظریہ کے خانقاہ میں بولنے کے لیے انہوں نے اس کو خاص طور سے موضوع بنایا. تقریر جو سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ تقریر کے ایک حصے سے
رجوع پلٹتے ہوئے متوجہ ہوتے ہوئے اس آیت کو لایا اور حضرت علی پہ فٹ کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لیکن اس آیت کا جو غلط طور پہ استعمال کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی اور اس کی وضاحت اور اس کا انطباق کیا گیا، یہ بالکل غلط، جاہلانہ اور اہل سنت کے موقف کے کھلی مخالفت ہے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ غور کریں اور ایسے فکر سے توبہ کریں. دوسری بات کہ اب یہاں پر اس کا ہم تجزیہ کریں کہ انہوں نے اس خلافت میں حضرت علی کو حقدار سمجھا، سب سے بڑا حقدار سمجھا، تو حضرت علی نے قربانی دے دی. تو خلافت دنیاوی عیش و عشرت کا منصب تھا یا دینی فضیلت اور عظمت کا منصب تھا؟ تو کیا دینی فضیلت و عظمت کے منصب کو قربان کرنا بھی یہ بر حاصل کرنا ہے؟ دینی اعتبار سے ہو، اور اگر دینی اعتبار سے عظمت و فضیلت کا منصب تھا تو پھر آگے جا کر کے وہ دنیا کو 3 طلاق دے کر کہ دنیا کو حضرت علی نے 3 طلاق دی، یہ اشارہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ اگر یہ دنیا تھی جسے علی نے طلاق دیا ہے، مولا علی نے طلاق دیا ہے، اگر یہ دنیا تھی اور حضرت علی اس کے طلبگار تھے، اور اگر یہ دین کے عظیم منصب، یقیناً قرآن کی آیت ثابت ہے کہ خلافت میں خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، یہ سب حرص و ہوس سے پاک تھے، اس میں کوئی دنیا طلبی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک فضیلت اور عظمت کا منصب تھا، دین کی تقویت اور اسلام کی خدمت کا موقع تھا، کی ذمہ داری تھی. اس ضرور وہ ایک اعزاز کی بات تھی، لیکن اس جگہ جا کر 3 طلاق کی بات کر دینا، حضرت علی نے 3 طلاق دے دیا دنیا کو، تو پوری خلافت کو دنیا ہونے کا اشارہ کر دیا، اور پھر اس میں حضرت علی کو حقدار اور طلبگار بنا دیا. اللہ پاک نیک توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں یہ کہتے ہیں، علامہ ابن عربی مالکی نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایت حضرت علی سے درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس روایت کو شیعہ کے رجال اسماء الرجال کی کتاب میں شیعی امام نے، رجال کشی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس کے علاوہ مسند امام احمد میں، کنز العمال میں، مسند علی ابن طالب میں، فضائل اور تاریخ دمشق لابن عساکر میں، المسند لابن ابی عاصم میں، یہ ساری کتابوں میں یہ موجود ہے. اور اس کو علامہ ابن عربی نے دعویٰ کیا ہے، مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. ذرا اس روایت کو غور سے سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں، جامع کوفہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے کوفے کی مسجد میں فرمایا، لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے فضیلت دیتا ہے ابو بکر و عمر پر، لأجلدنہ حد المفتری، تو میں اسے بہتان، تہمت لگانے والے کی حد اس کو جاری کروں، سزا دوں گا. یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی عمر و حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت دینے کی بات کرے گا تو میں اسے تہمت اور الزام لگانے والوں کی سزا دوں گا، والا مفتری کی حد جاری کروں گا اس پر. یہ حضرت علی نے فرمایا ہے، یہ قول ہے، اور چونکہ کوفے کی جامع مسجد میں خطبے میں فرمایا تو یہ روایت بہت عام ہو گئی. تو یہ میں نے ایک حدیث پیش کر دی ہے تاکہ منامی صاحب کے موقف کے بارے میں ہمارے عوام اہل سنت اشرفی برادران کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کا موقف ہے، یہ حدیث کا موقف ہے، یہ خود حضرت علی صرف مخدوم پاک، قریب نواز، غوث اعظم، محبوب الہی کا نہیں بلکہ اب مولا علی کا بھی موقف یہی ہے. الحمدللہ ہم اسی موقف پہ قائم ہیں جو اہل سنت و جماعت کے علماء مشائخ کا اجماع ہے جس پر، اور جو ہمارے مخدوم پاک کا موقف ہے، بلکہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں موقف دیا ہے اس پر ہم قائم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور میں اپنی بات محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا.